السلام علیکم سامعین، 24 شوال مقدم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 3 مئی ہے۔ اس وقت عنوان ہے ابتدائی طریقہ تدریس۔ اس بارے میں مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد حضرت مولانا قاری المقری مسعود احمد مظاہری فرائی ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے قصبہ کیرانہ کی جامع مسجد میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے والے قاری مدثر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی تلاوت سے آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طریقہ تدریس کے بارے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے مدارس اسلامیہ میں تعلیمی لحاظ سے سال اول کا آغاز ہو رہا ہے، بہت سارے مدارس میں تعلیم شروع ہو چکی ہے، مکاتب ہو چکی ہے۔ جو بچوں کو ہم پڑھائیں گے، مولانا قاعدہ پڑھائیں گے، پہلا پارہ پڑھائیں گے، تو بہت سی مرتبہ پڑھانے میں تلفظ کی مخارج کی غلطی ہو جاتی ہے۔ ان کے صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر چکا ہے الحمدللہ۔ شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں عام طور سے مدارس میں تعلیمی سلسلہ نئے سال کا شروع کیا جاتا ہے، اسی مہینے میں داخلے ہوتے ہیں، اور اسی مہینے سے مدارس میں تعلیمی سال نو کا آغاز ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے مدارس میں تعلیم شروع ہو چکی ہے، داخلے مکمل ہو چکے ہیں، بہت سارے مدارس میں داخلے جاری ہیں، اور اسی طریقے سے الحمدللہ عام طور سے درجات حفظ اور درجات ناظرہ میں اساتذہ کرام اور وہاں کے ذمہ داران نظام، طلبہ نظام، الحمدللہ سب نے مل کر تعلیم کا آغاز کر دیا ہے۔ 2 چیزیں اس سلسلے میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک تو چیز وہ ہے جو آپ نے سوال میں بیان کی، مخارج و صفات سے متعلق، ادائیگی سے متعلق، تلفظ سے متعلق۔ اس سے پہلے ایک اور چیز عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عام طور سے ہمارے مدارس میں اب تو الحمدللہ بہت بیداری آ گئی ہے، پھر بھی اکثر مدارس میں، مکاتب میں حال یہ ہے کہ حفظ کے اور ناظرہ کے، نورانی قاعدہ ہے اس میں پارے کے بچے ہیں جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کے بچے ہیں، عام طور سے ایک ہی استاذ کے پاس حفظ کے بھی طلبہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسی درجے میں ناظرہ کے بھی طلبہ ہوتے ہیں۔ تجربے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک ہی استاذ کے پاس جب درجات ناظرہ کے اور حفظ کے اور قاعدے کے، پارے کے، سب طرح کے مخلوط قسم کے بچے ہوتے ہیں، تو ایک اعتبار سے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ استاذ کا جو وقت زیادہ سے زیادہ حفظ کے بچوں میں لگ جاتا ہے، اگر طلبہ کی تعداد زیادہ ہے تو کم وقت میں ناظرہ کے بچے مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک استاذ صبح مثال کے طور پر 7 بجے وہ درسگاہ میں آ کر بیٹھا پڑھانے کے لیے، اور 4 گھنٹے کی تعلیم ہوئی، مثال کے طور پر 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے،
اور اس استاذ کے پاس تقریباً 20 طلباء حفظ پڑھنے والے ہیں اور بقیہ 7, 8 یا 10 طلباء ناظرہ پڑھنے والے ہیں۔ اب استاذ سب سے پہلے سبق سنتا حفظ، جو روزانہ کا سبق سنانے کا 1 صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحہ حسب استعداد۔ پھر اس کے بعد استاذ یہ کرتا ہے کہ پھر وہ سبقن پارہ سننے میں لگتا ہے۔ یہ کام ہوتے ہوتے عام طور سے 3.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اور جب استاد صبح سے بیٹھا ہے، ایک ہی حالت میں بیٹھا ہے، سبق سن رہا ہے، سنتے سنتے اس کی ذہنی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشاشت نہیں رہ پاتی۔ پھر وہ ناظرہ کے بچوں کا نمبر آتا ہے۔ جب ناظرہ کے بچوں کا نمبر آتا ہے تو اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ہمارے سب سے زیادہ مستحق تھے، ہماری سب سے زیادہ توجہ کے، وہ بچے ہماری سب سے کم توجہ پا رہے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک نورانی قاعدہ پڑھنے والا بچہ ہمارے پاس آ جایا اور اس نے آنے کے بعد ہم سے پڑھنا چاہا، ہم بالکل چھٹی کا وقت ہوا، اخیر میں وہ آیا اور آنے کے بعد ہم نے اس کو سبق دے دیا، مثال کے طور پر الف با تا سا 4 حرف دے دیے۔ اب یہ 4 حرف ہم نے اس کو دے دیے۔ اب اگلے دن 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد تقریباً 10:30 بجے یا 11 بجے کے قریب اس کا نمبر آئے گا اور یہ 4 حرف وہ سنائے گا۔ اس درمیان جو وقت گزر گیا، 3.5 گھنٹے کا وقت گزر گیا یا 3 گھنٹے کا وقت گزر گیا، یہ کس کام آیا؟ تو نمبر 1 تو ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں طلباء کا حرج نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ ان بچوں کے وقت کو کام میں لایا جائے، ان کے لیے اردو کا نظام بنایا جا سکتا ہے، ان کے لیے موجودہ حالات کے اعتبار سے جیسا حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کو نافذ کیا ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم یہ جو 3.5 گھنٹے ہمارے بچے ہیں، ہم ان گھنٹوں کو عصری علوم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیگر علوم میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا وقت بچے کا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس وقت کو استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس کے مفید نتائج اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلا اہم جز یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم بچے کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری سب سے جو پہلی بچے کی ضرورت ہے وہ ہے اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ ہم اس کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ سختی کا رویہ اس کے ساتھ اگر پہلے ہی دن ہو جائے گا، یقینی بات ہے وہ ہماری درسگاہ سے، ہمارے درجے کے ماحول سے، خود استاد سے، خود طلبہ سے بھی نہ متاثر ہے، نہ مانوس ہے، نہ وہ ان کو جانتا ہے، اور وہ روئے گا بھی، تھوڑی دیر کے بعد اس کو گھر کی بھی یاد آئے گی۔ تو سب سے پہلے تو شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ شروع دن سے ہی تلفظ اور ادائیگی پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے قاعدے آ چکے ہیں کتب خانوں میں، ہر قاعدے میں لکھا ہے کہ ادائیگی درست کراؤ، تلفظ لے کر چلو، یہ چلو وہ چلو، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے اساتذہ تلفظ درست کرانے پر اپنے آپ تو پڑھنے پر قادر ہیں لیکن درست کرانے پر قادر نہیں ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چھوٹے بچوں کو بجائے ان کے ہاتھ میں قاعدہ دینے کے، ان کو بورڈ پر، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پر پڑھانے کی، ان کو سکھانے کی عادت ہمیں دے دینی چاہیے۔ میں یہاں ایک فائدے کے طور پر یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو بورڈ کے استعمال کا فائدہ یہ ہے، طلبہ کئی طرح کی صلاحیتوں کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ ہر طالب علم تمام تر صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوتا ہے، تو کچھ صلاحیت کسی میں ہوتی ہے، کچھ کسی میں ہوتی ہے۔ ایک طالب علم وہ ہے، ایک بچہ وہ ہے جو صرف الفاظ کو دیکھ کر سمجھتا ہے، اپنے ذہن میں اتارتا ہے۔ دوسرا طالب علم وہ ہے جو سن کر اپنے ذہن میں اتارتا ہے۔ تیسرا طالب علم وہ ہے جو آواز کو سن کر بھی اور دیکھ کر بھی اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ لیکن یہ جو بورڈ والا جو طریقہ ہے، اس میں الحمدللہ بچہ دیکھ کر جو سمجھنے والا ہے وہ دیکھ کر سمجھ رہا ہے، جو سن کر سمجھنے والا ہے وہ سن کر بات کو سمجھ رہا ہے،
اور جو بچہ سن کر اور دیکھ کر دونوں طرح سمجھنا چاہتا ہے وہ سن کر اور دیکھ کر دونوں طرح سمجھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے. تو یہ طریقہ وہ کارگر ہے. آپ نے اس کو ہمارے مدارس میں عام طور سے ایسا شروع نہیں ہوا, معلوم نہیں اس کی طرف سے کیوں ہم ابھی تک اس کو لاگو نہیں کر پائے, چالو نہیں کر پائے بورڈ کے استعمال کے طریقے کو. ہمارے عام طور سے اسکولوں میں یہ طریقہ چلتا ہے. وہ چھوٹے بچوں کو, ابتدائی بچوں کو ایک ایک حرف لکھتے ہیں اور لکھ کر بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اس کے فائدے نہ کراتے ہیں. اور یہ بغیر غصے کے, بغیر بچے کو دھمکائے ایک سوال یہ ہے کہ جو جہاں تک ادائی کی بات ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ ہم بچے کو مشکل لفظ کا, حروف کا صحیح تلفظ بتائیں کہ ایسا پڑھ جائے گا. دوسرے اس کو یہ بتائیں کہ کہاں سے نکلے گا, کہاں سے نکلے گا, کون سا طریقہ فائدہ ہے؟ اس میں دو طریقے ہیں. اگر بالکل مبتدی ہی بچہ ہے, بالکل آج ہی درسگاہ میں آیا ہے, تو اس کو اگر ہم مخارج کا طریقہ شروع ہی بتا دیں گے تو شاید وہ نہیں سمجھے گا. اتنا ہے کہ ہم اس کو زبان لگا کر بتا سکتے ہیں, بیٹا یہاں سے نکالو یا یہاں سے نکالو. اگر وہ نکال سکتا ہے تو صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ اس دن ہمارے پاس آتا ہے جب اس کی زبان میں تتلاہٹ ہوتی ہے, تو یقینی بات ہے کہ وہ ابھی زبان میں تتلاہٹ ہے تو نہیں نکال سکتا وہ مخرج سے بھی حرف کو. یہ ہے کہ دھیرے 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 کوشش کرتے رہنا چاہیے اور صحیح تلفظ پر ہی بچے کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہی آگے بڑھانا چاہیے. دوسری بات, ایک بڑی بات یہ ہے, یہ غالباً کڑوا سچ ہے کہ بہت سی مساجد میں ہیں, مکاتب میں ہیں, بہت سارے جگہ جو تعلیم ہو رہی ہے وہاں مخارج جو خود پڑھانے والے ہیں اور جو بچوں کو تعلیم دینے والے ہیں ان کے مخارج میں خود بہت ساری کمی ہوتی ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے جو صحیح ہو جائے؟ اس میں خاص طور سے جو ہمارے اساتذہ مکاتب ہیں یا اساتذہ جو مساجد میں ائمہ حضرات ہیں, عام طور سے شہروں کا حال تو تھوڑا مناسب ہے, جو ہمارے گاؤں دیہات کے بالکل بچھڑے ہوئے علاقوں کے جو ائمہ حضرات ہیں ان کا یہاں اس طرح یہ جو معاملہ ہے ادائیگی کا, مخارج کا, قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا, وہاں کافی کمزوری ہے, اس میں ڈھیل ہے. تو ایسے حضرات کو اپنی ادائیگی, اپنا تلفظ اپنے علاقے کے مدارس میں جو اساتذہ کرام ہیں, جو حفظ اچھا پڑھانے پر قادر ہیں, جن کی شہرت ہے, یا قرہ حضرات ہیں, ان کو اپنی ادا سناتے رہنا چاہیے. مجھے اس سلسلے میں حضرت استاد محترم قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم سانسرودی, شیخ القرہ دارالعلوم فلاح دارین کا ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے. انہوں نے وہ فرمایا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے کہ آپ لوگوں نے 2 سال یہاں رہ کر تخصص فی التجوید والقراءت میں خصوص یہ تخصص کیا ہے, لیکن آپ لوگ یہاں سے جانے کے بعد اپنی ادا کے یہ ذہن میں سے نکال دیں کہ آپ کی ادا ہمیشہ ایک ہی جیسی رہے گی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمزوری آتی چلی جائے گی. اس لیے میں وہ کہا کرتے تھے درسگاہ میں بیٹھ کر, میں سب کو حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں میرے پاس آیا کرو اور ہمیں اپنی ادا سنا کر اس کی ہمارے سے اجازت لے لیا کرو, اور یہ درست ادا ہوگی تو ہم کہہ دیں گے درست ہے, اگر کمزوری ہوگی تو ہم بتا دیں گے کہ کمزوری پیدا ہو گئی ہے. تو جب ایک اتنا ماہر استاد یہ کہہ رہا ہے تو جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں یا جو ہمارے مکاتب کا اساتذہ ہیں, ان کا کیا, ان کے لیے کتنا ضروری ہے اپنی ادائیگی, اپنا تلفظ درست کرنا اور کرانا. سامعین, میں اس میں یاد کر دوں کہ کلام پاک جو نازل ہوا ہے وہ مخارج کی صحت کے ساتھ نازل ہوا ہے, اور صحابہ کرام نے, تابعین, طب تابعین نے جو ہم تک پہنچایا ہے یہ الفاظ کی درست کے ساتھ پہنچایا ہے. اس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو کہیں معنی بدل جاتے ہیں تو نماز میں فرق پڑتا ہے, اور زیادہ معنی بدل جاتے ہیں تو اور زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. تو اس سے میں قبل از وقت بر وقت دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک سوال آخر یہ رہ گیا ہے کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بہت ساری مرتبہ لفظ بلغ عالم میں الحمد سورہ فاتحہ ہے, بہت سارے اس میں فرق پڑ جاتے ہیں. ایک آپ تھوڑا پڑھ دو, بتانا کیا نمونہ ہونا چاہیے سورہ. یہ ایک چیز آپ نے بہت درست کہی, قرار دی ہے. عام طور سے اس سلسلے کے ہم بھی کہیں کہیں شکار ہو جاتے ہیں, کہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. تو مجھے یاد آیا اپنے دادا استاذ حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت قاری
محمد صدیق صاحب کے استاذ تھے. دارالعلوم فلاح دارین تفسیر میں پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے فیض آباد سے. ان کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اگر بال برابر بھی کسی امام کی ادا میں، چاہے وہ اپنے وقت کا قاری ہی ہو، اس کی ادا میں اگر ہلکی سی بھی کمزوری محسوس کرتے تھے تو اپنی نماز لوٹایا کرتے تھے کہ میری نماز نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں اہم چیز یہ ہے، آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. تو بہرحال بہت ساری غلطیاں ہیں. کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، لام میں قلقلہ ہو گیا، رب العالمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میم میں قلقلہ ہو گیا، صراط الذین انعمت، تو نون میں قلقلہ ہو گیا. تو یہ غلطی تو ہے، لیکن اس سے نماز میں فرق نہیں آئے گا، کمزور. یقینی بات ہے کہ تجوید کے خلاف پڑھنے سے فرق آتا ہے، معنی فاسد نہیں ہوتا. اور کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. الحمدللہ نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے مغضوبی بالکل ہی زا پڑھ دیا تو اس سے معنی میں فرق آ جائے گا. ولضالین پڑھ دیا تو بالکل معنی خراب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، یہاں لفظ غا ہے. اگر ہم نے اس کو ظلال پڑھ دیا تو ظلال اس کا معنی کچھ اور ہے، ظلال اس کا معنی کچھ اور ہے. ان ربک هو اعلم من یضل، غاد ہے یہاں، کوئی اس کو پڑھ دیتا من یضل تو معنی میں فرق آ جائے گا. تو یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور سے یہ 3 حرف ہیں، ایک وا، ایک غاد، ان میں خاص طور سے معنی کافی بدل جاتے ہیں. عام طور سے ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیتے ہیں. قاری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، مطلب بات خلاصہ یہ ہے، جب آپ کہیں واد کا زوئے پڑھ دیں گے، زوئے کا زا پڑھ دیں گے، کئی معنی گمراہی سے سائے کے بدل جائیں گے، کہیں سائے سے معنی پھسلنے کے بدل جائیں گے، کہیں گمراہی کے ہو جائیں گے. تو اس طرح پھسلنا اور گمراہی اور سایہ، یہ 3 الفاظ کے معنی مخلوط ہو جائیں گے، جس سے اپنے نماز میں فرق پڑ جائے گا. بالکل پڑ جائے گا. تو اس میں ان المتقین فی ظلال وعیون، اور اسی کو وا کو آپ غاد پڑھ دیں تو بالکل گمراہی کا معنی ہو جائیں گے. جہاں کہ وہ جنتیوں کا ذکر ہے، متقین کا ذکر، وہ گمراہ معنی پیدا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم.